رسالت کی ذمہ داریاں کچھ کم نہ تھیں۔ ایک بالکل جاہل بلکہ انسانیت سے بھی عاری قوم کو ایک سماوی دین کا علم بردار بنانا اور دیگر قوموں کے لیے ایک مکمل اور معیاری نمونہ تیار کرنا جس مشقت اور مجاہدے کا متقاضی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس قدر مشقت اور تکان کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آرام کا خیال خاطر میں نہ لائیے، بلکہ اپنے باقی اوقات میں دوسری عبادات میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو تھکائیں، اور کب تک اور کتنا تھکانا ہے اس کی کوئی حد نہیں بتائی، بلکہ فرمایا کہ اپنا ہدف قرب الہی کو بنائیے، اور جس طرح قرب الہی کے درجات کی کہیں انتہا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور محنت و مشقت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر منزل پر پہنچ کر اگلی منزل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں لگنا چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اتنا تھکاتے اور اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، کبھی آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے، لیکن پھر بے قرار ہو کر اٹھ جاتے اور مصلی پر اپنے رب کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر کیوں مشقت اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے فرصت کے اوقات میں عبادت اور آخرت کی تیاری میں خود کو تھکائیں۔ تھکانے کا مطلب یہ ہے کہ چند اعمال پر قناعت نہ کریں، بلکہ جب تک تھکن کا احساس نہ ہو بلند مراتب حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ زندگی میدان عمل ہے، اس میں اللہ کی طرف دوڑ لگانی چاہیے۔ قرب الہی کے مراتب لامحدود ہیں اور زندگی محدود اور مختصر ہے۔ اس مختصر زندگی میں جس نے تیز رفتاری سے مسافت طے کی وہ اعلیٰ مراتب تک ترقی کرے گا۔ جنت کی نعمتوں کے لیے اور اس کے بلند درجات کے لیے جس قدر بھی حرص کی جائے کم ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ جنت کی طرف دوڑ لگانے والے امور آخرت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرر بندے ہیں، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکلنے والے ہیں۔ قرآن حکیم میں جنت کے درجات اور ان کی عمدہ نعمتوں کا ذکر کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اس کی طرف دوڑ لگائے، اس کی طرف سبقت کرے۔ بے شک اور بلا شبہ جنت اس لائق ہے کہ اس کے لیے دوڑ لگائی جائے، اس کی طرف آگے بڑھنے کی حرص کی جائے۔ نیک اعمال کی طرف دوڑنا، اللہ کی خوشنودی والے کاموں کی طرف لپکنا اور ان میں رغبت کرنا اپنی زندگی کا مقصود بنا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سستی اور کاہلی اور غفلت سے دامن زندگی کو بچانا چاہیے۔ انسان کے اسلام کو حسن و کمال تک پہنچانے والی ایک چیز لا یعنی کو ترک کرنا۔ جب کوئی بندہ لغو اعمال و افعال، افکار و خیالات اور بے فائدہ حرکات سے پرہیز کرتا ہے تبھی وہ کامل مومن شمار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں اس کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی صفات میں فرمایا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عز و نیاز کرتے ہیں
اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں۔ لغویات میں وہ تمام اعمال و اقوال اور خیالات و تفکرات شامل ہیں جن میں نہ کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ دنیاوی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغو اس کام کو اور ایسی بات کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے یا وہ بات نہ کہی جائے تو کوئی گناہ نہ ہو اور اس کو فی الحال یا مستقبل میں کوئی نقصان نہ ہو۔ جیسے کسی نے سفر کیا اور سفر کے بعد دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر سفر میں جو کچھ دیکھا، حسین پہاڑ، دلکش نہریں، کھانے پینے اور پہننے کی نئی چیزیں بیان کرنے لگا، تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ بیان نہ کی جائے تب بھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں تھا۔ اس لیے یہ لغو کام ہے اور وقت کی بربادی۔ اگر اس وقت کو تسبیح یا کسی ذکر میں صرف کرتا تو جنت میں لمبے اونچے درخت اور خوبصورت صاف شفاف محلات تیار ہوتے۔ اگر انسان کو فرصت سے اکتاہٹ پیدا ہوتی تو فضول مشاغل کے بجائے کوئی کارآمد مشغلہ تلاش کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین مشغلہ عبادت ہے جو کہ انسان کا مقصد حیات ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ مشغول رہنے کے لیے عبادت کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔